کا امامت سے کیا تعلق ہے؟ تو باضابطہ اصول صدر شریعہ میں اور دیگر علماء نے لکھا ہے اس چیز کو، چونکہ عمر جس نے اسلام میں زیادہ گزاری ہوگی اس کے وجود پر اسلام کے اثرات بھی اتنے ہی زیادہ ہوگی۔ تو اس لیے اب جو صفت آئی ہے تو اس میں عمر زیادہ ہو اس سے بڑھایا جائے، لیکن دیکھتے دیکھتے یہ بھی بات آ گئی کہ اس کے اندر بھی کئی لوگ ایک جیسے ہیں کہ عمر دراز ہونے میں بھی کئی لوگ ایک جیسے ہیں، پھر کسی آگے بڑھایا جائے۔ فرماتے ثم الاحسن خلقا، پھر اسے آگے بڑھاؤ جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے، جو حسن اخلاق میں سب سے زیادہ ہے اسے آگے بڑھاؤ، کیونکہ حسن اخلاق والا امامت کرے گا تو پھر کثرت جماعت کا سبب بنے گا، پھر دور دور سے لوگ اس کی اطلاع میں نماز پڑھنا اپنی سعادت سمجھیں گے، جماعت بڑی ہو جائے گی۔ تو غور کریں، جب اس کے اندر بھی دیکھا گیا تو حسن اخلاق میں بھی کئی لوگ ایک جیسے ہیں، اب کسے آگے بڑھایا جائے تو فرمایا گیا ثم الاحسن وجہا، پھر اسے آگے بڑھاؤ جو خوبصورت سب سے زیادہ ہے، جو صاحب وجاہت ہے، جس کے چہرے پر نور زیادہ ہے، اسے آگے بڑھایا جائے۔ میں اس پر بھی غور کر رہا تھا کہ یہ چہرے کی چمک کا امامت سے کیا تعلق ہے، تو حضور صدر شریعہ نے یہاں پر بھی لکھا کہ اصل میں یہ چہرے کی وجاہت اس لیے ہے کہ جو تہجد گزار ہوگا شب کی عبادت دن کے اجالے میں بھی چہرے پر نظر آئے گی، اس لیے اس کو آگے صفت کے طور پر رکھا گیا کہ جو زیادہ صاحب وجاہت ہے اسے آگے کیا جائے۔ اگر اس میں بھی کئی لوگ ایک جیسے ہیں اب کسی آگے بڑھایا جائے تو فرماتے ہیں ثم الاشرف نسبا، اب اسے آگے بڑھاؤ جو نسب میں زیادہ شرافت والا ہے، جو صاحب شرافت ہے اسے آگے بڑھایا جائے۔ اگر نسب کی شرافت میں بھی کئی لوگ ایک جیسے ہیں پھر کسی آگے بڑھایا جائے۔ ثم الاحسن صوتا، پھر اس کو آگے بڑھاؤ جس کی آواز میں نغمگی زیادہ ہے، جس کی آواز میں حسن زیادہ ہے، جو اچھے انداز میں قرآن پڑھتا ہے اس کو آگے بڑھاؤ۔ اب اس میں بھی اگر کئی لوگ ایک جیسے ہیں تو پھر کسی آگے بڑھایا جائے تو حضور صدر شریعہ نے صفت یہاں یہ بھی لکھی ہے ثم الاکثر مالا، پھر اس کو آگے بڑھاؤ جس کے پاس مال زیادہ ہے، جو مالدار زیادہ ہے، اس لیے کہ اس کے پاس خود مال ہوگا تو مال سے بے نیاز ہو کر حاضر لگائے گا، دربار خداوندی میں حضور قدر اس کے لیے زیادہ ہوگا جس کے پاس مال زیادہ ہوگا۔ اب اگر اس مال میں بھی کئی لوگ یکساں ہیں پھر کسے آگے بڑھایا جائے تو ارشاد فرماتے ہیں ثم الانظف ثوبا، پھر اس کو آگے بڑھاؤ جس کا لباس زیادہ پاکیزہ ہے، جس کا لباس زیادہ ستھرا ہے۔ یہ کل 10 صفات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ موجودین میں صف در صف مسجد بھری ہوئی ہے، ہم کسے مصلی کے لیے چنیں، ہم کسے آگے بڑھائیں؟ عالم کو آگے بڑھاؤ جس کے پاس دین کا علم زیادہ ہے، اگر علم میں کئی لوگ یکساں ہیں تو اقرا کو آگے بڑھاؤ جس کے پاس تجوید کا علم زیادہ ہے، اگر تجوید کے علم میں بھی کئی یکساں ہیں تو پھر اس کو آگے بڑھاؤ جو پرہیزگاری میں زیادہ ہے، اگر اس میں بھی کئی لوگ یکساں ہیں تو پھر اسے آگے بڑھاؤ جس کی عمر زیادہ ہے، اگر اس میں بھی کئی یکساں ہیں تو پھر اسے آگے بڑھاؤ جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے، اگر اس میں بھی کئی لوگ ایک جیسے ہیں تو اسے آگے بڑھاؤ جو صاحب وجاہت زیادہ ہے، اگر اس میں بھی کئی لوگ یکساں ہیں اسے آگے بڑھاؤ جو نسب کی شرافت میں زیادہ ہے، اس میں بھی کئی لوگ یکساں ہیں تو اسے آگے بڑھاؤ جس کی آواز میں نغمگی ہے، پھر اسے آگے بڑھاؤ جس کے پاس مال زیادہ ہے، پھر اسے آگے بڑھاؤ جس کا لباس زیادہ نظیف ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور 5 کے قریب صفات ہوں گی جن کو باضابطہ دیگر کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ یوں صفات آتی جائے